السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کام جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں روزے کے، اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 پر جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں روزے کے علاوہ بھی ناجائز و حرام ہیں، لیکن روزہ رکھ کر پھر اس طرح کرنا یہ اور بھی زیادہ ناجائز و حرام ہے، اور ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، اور اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانا، بیہودہ باتیں کرنا، اس سے روزہ۔ نمبر 2 پر روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ بلا عذر کسی چیز کو چکھ لیا یا چبا لیا منہ میں رکھ کر، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور عذر کیا ہے چکھنے کا؟ کسی عورت کا خامند بہت غصے والا ہے اور کھانے میں عیب نکالتا ہے، اور اگر کوئی کم پیشی ہو جائے گی کھانے میں تو وہ جھگڑا کرے گا، ناراض ہوگا، تو اس صورت میں وہ عورت چکھ سکتی ہے۔ اب بعض لوگ چکھنے سے مراد یہ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا کھا کر چکھ لے، حلق سے نیچے اتار لے، نگل لے، تو اگر اس طرح کریں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کرے اور اسے فوراً اگل دے، حلق سے نیچے وہ نہیں اتارے گی، تو چکھنے سے مراد یہ ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور چبانا یعنی اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اسے چبا کر جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کوئی بے روزگار یعنی حیض و نفاس والی عورت بھی موجود نہیں ہے جو اسے چبا کر دے، تو اس صورت میں چبا کر بچے کو دینا یہ جو ہے وہ شرعی عذر ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر بلا عذر یعنی دوسرا شخص بھی موجود تھا، وہ بھی کر سکتا تھا یہ کام اور اس نے خود کر لیا، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 پر عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کا چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ اسے انزال ہو جائے گا یا شہوت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس سے جو ہے وہ ہم بستری کی نوبت آ جائے گی، تو اس صورت میں یہ عمل گلے لگانا، بیوی کو چومنا، بوسہ دینا، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر انزال ہو گیا یا جماع میں مبتلا ہو گیا تو روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً انزال اور جماع کا ڈر ہو یا نہ ہو مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر پچھنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر یہ اندیشہ ہے تو پھر مکروہ ہے، اور اس سے چاہیے کہ غروب آفتاب تک رکا رہے۔ نمبر 5 پر روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ یعنی منہ بھر کے جو ہے وہ پانی منہ میں لیا، اسی طرح بہت زیادہ پانی لے لیا جس سے ناک سے پھر اوپر کھینچا تو جو ہے وہ دماغ کی طرف چڑھنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے، اور اسی طرح اندیشہ ہے کہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، اتنا منہ بھر پانی لیا ہے کلی کے وقت، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا یا دماغ کی طرف چڑھ گیا ناک سے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کلی کرتے وقت، ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی مبالغہ کرنا روزے میں مکروہ ہے۔ نمبر 6 پر روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 7 پر روزے میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا، یہ بغیر ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی روزے دار اس طرح کرتا ہے کہ تھوک جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور پھر نگل جاتا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہے۔ البتہ کوئی خود بخود جو تھوک منہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اسے کوئی نیچے اتار رہا ہے حلق سے، تو اس سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جو خود بخود تھوک منہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اسے حلق سے نیچے اتار لیا، نگل لیا، تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر خود سے جمع کر رہا ہے تھوک اور پھر نگل رہا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 8 پر رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا ناجائز ہے کہ جس سے ایسا ضعف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، یعنی کوئی ایسا بھاری کام، ایسا کوئی کام جس سے یہ اندیشہ ہو کہ اسے جو ہے وہ کمزوری ہو جائے گی اور ظن غالب ہو کہ روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے گی، تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔
نمبر 9 پر سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا تو مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 10 پر افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطاری اس وقت کرے کہ غروب